الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگ اور دوستو، آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے فرما رہے ہیں کہ ایمان والو تم اللہ سے سچی اور پکی توبہ کرو. اگر تم اللہ سے سچی اور پکی توبہ کرو گے اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. اور تمہیں ایسی جنت کے اندر داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے مخاطب ہے. اس سے یہ اندازہ ہوا کہ انسان خطا اور نسیان کا مرکب ہے. انسان سے غلطی بھی ہوگی، انسان سے بھول بھی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو خطا اور نسیان کا مرکب بنایا ہے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام معصوم ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو گناہوں سے پاک اور صاف رکھا ہے. فرشتے جو اللہ تبارک و تعالی کی نورانی مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندر گناہوں کا مادہ ہی نہیں رکھا. جب فرشتوں کے اندر گناہ کا مادہ ہی نہیں تو گناہ کا صدور ان سے ناممکن ہے. اللہ رب العزت نے انسان کے اندر دونوں مادے رکھے ہیں. اس سے یہ اندازہ ہوا کہ انسان سے غلطی ہوگی. غلطی کا نہ ہونا یہ محال ہے. کوئی انسان یہ کہے کہ مجھ سے کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں، مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہی نہیں، یہ ناممکن ہے. غلطی ہر انسان سے ہوگی، اچھا ہو یا برا. لیکن اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ میرے بندو، اگر تم سے غلطی ہو گئی، تم سے گناہ کا صدور ہو گیا، تم آؤ میرے دروازے پر، میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. یکفر عنہ سیئاتہ، تمام کے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی ختم کر دیں گے. اس سے یہ اندازہ ہوا اگر انسان سے غلطی ہو گئی، غلطی ہونے کے بعد انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، انسان بار بار اللہ کی طرف متوجہ ہوتے رہے.
آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اندر کوئی انسان اپنی آقا کا نافرمان نہیں ہوتا، دنیا کے اندر کوئی انسان اپنی پارٹی کا غدار نہیں ہوتا، دنیا کے اندر کوئی انسان اپنے احسان مند کا احسان فراموش نہیں ہوتا۔ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں پارٹی کی غداری کروں گا پارٹی سے مجھے نکال دیا جائے گا، مجھے سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ حق پر ہونے کے باوجود، صحیح ہونے کے باوجود انسان اپنی پارٹی کی مخالفت نہیں کرتا۔ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں مخالفت کروں گا تو میں ان کی نظر کے اندر میری بساط، میری طاقت تنکے کے مانند ہے۔ وہ میرے گھر پہ رہنے کے باوجود مجھے ذلیل کر سکتے ہیں، میری عزت کو ختم کر سکتے ہیں، میرے گھر کو گرا سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی بندہ غلطی کرتا ہے، بندہ نافرمانی کرتا ہے، بندہ اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بندے سے فرما رہے ہیں توبو الی اللہ جمیعا، کہ لوگو تم سب کے سب اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تم سب کے سب اللہ کی طرف آ جاؤ۔ توبو الی اللہ جمیعا، اللہ فرما رہا ہے جب تم سب کے سب اللہ کی طرف آ جاؤ گے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا لعلکم تفلحون، ہم تم کو کامیاب کر دیں گے، ہم تم کو کامیاب کر دیں گے۔ اللہ ہی ایک ایسی ذات ہے، اللہ ہی ایک ایسی ذات ہے، غلطی ہونے کے بعد، گناہ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو ڈھیل دیتا رہتا ہے کہ میرا بندہ آج سنور جائے گا، کل سنور جائے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے، جیسے انسان اپنی پارٹی کا نافرمان نہیں ہوتا، اپنے گھر کا نافرمان نہیں ہوتا، اپنے دوستوں کا نافرمان نہیں ہوتا، ایسے ہی انسان کو چاہیے وہ اللہ جس نے انسان کو صحت عطا فرمائی، انسان کو تندرستی عطا فرمائی، انسان کو تمام کی تمام نعمتوں سے سرفراز کیا، ہمیں اس اللہ کے بھی باغی نہیں بننا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بندہ بار بار اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ سے سوری کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی صفات قرآن کریم میں بیان فرما رہے ہیں۔ کیا بیان فرمایا؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب توبہ کرنے والوں کی توبہ کی صفات کو بیان فرمایا تو اللہ نے سب سے پہلے توبہ کا لفظ سب سے پہلے رکھا، اللہ نے سب سے پہلے توبہ کا لفظ رکھا۔ پتہ یہ چلا دنیا کے اندر عبادت گزار بھی ہوں گے، روزے دار بھی ہوں گے، حج کرنے والے بھی ہوں گے، زکوٰۃ دینے والے بھی ہوں گے، دین کے داعی بھی ہوں گے، دین کے شیدائی بھی ہوں گے، غلطی ہر ایک سے ہوگی، غلطی ہر ایک سے ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبے کی صفت کو سب سے پہلے رکھا۔ جو توبہ کرتے ہیں، جو بار بار اللہ سے معافی مانگتے ہیں، انسان کو چاہیے بار بار اللہ سے معافی مانگے۔ مثال کے طور پر ہم راستے میں چل رہے ہیں، ہمارا پیر کسی کے پیر کے اوپر چلا گیا، ہم فوراً اس سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ ہم چلتے رہے، چلتے چلتے کسی کو ٹھوکر لگ گئی، ہم اس سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم سامنے والے سے معافی مانگ لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی بڑی غلطی ہوتی ہے تو ہم معافی مانگنے کے اندر عار محسوس کرتے ہیں، ہم شرم محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انسان کو معافی مانگ لینا چاہیے۔ معافی مانگنے والے کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو انسان توبہ کرتا ہے، جو انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ التائبون العابدون، وہ اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا فرما بردار بندہ بنا لیتے ہیں۔ السائحون، جب انسان اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے
جب انسان اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے، وہ روزے بھی رکھتا ہے، وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، وہ حج بھی دیتا ہے، وہ دوسرے نیک کام بھی کرتا ہے۔ جب انسان توبہ والی صفات کو اپنے اندر پیدا کر لے گا، توبہ والی صفات، توبہ یعنی سوری کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، اپنی غلطی کا اقرار کر لینا۔ جب انسان بار بار اپنی غلطی کا اللہ کے پاس اقرار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام کی تمام صفاتیں اس کے اندر پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ صفات جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں تو الآمرون بالمعروف، اس کے اندر خود بخود دین کی دعوت کی صفات اس کے اندر خود بخود پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ لوگوں کو دین کی دعوت کی طرف بلاتا ہے، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے، لوگوں کو نیک کام کی طرف بلاتا ہے۔ کب؟ جب انسان سچے اور پکے دل سے توبہ اور تائب ہوتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے ہر وقت اللہ سے معافی مانگتا رہے، اللہ سے توبہ کرتا رہے، اللہ سے معافی مانگتا رہے، اللہ سے توبہ کرتا رہے۔ جب انسان اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ سے توبہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بشارت سنا دیجئے۔ کس کو؟ ایمان والوں کو۔ اور یہ بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو عطا فرمائی، اللہ نے غیر کو نہیں عطا فرمائی، دوسروں کو نہیں عطا فرمائی، ایمان والوں کو عطا فرمائی۔ پتہ چلا ایمان والوں سے غلطی ہوگی، غلطی کے اوپر اڑے رہنا، غلطی کے اوپر استقامت جمے رہنا، یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ غلطی ہوگی لیکن اللہ سے توبہ کر لینا چاہیے، اللہ سے معافی مانگ لینا چاہیے۔ جب انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے۔ آپ جو توبہ کرتے ہیں، جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے۔ کیا خوشخبری؟ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی غلطی کو معاف کرتا ہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ میں نے گزشتہ ہفتے بھی کہا اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو پریشان کرنا نہیں چاہتا، اللہ ایمان والوں کو پریشان کرنے نہیں چاہتا۔ جب بندے کے اوپر پریشانی آتی ہے، یہ ایمان والوں کے اوپر تکلیف آتی ہیں، یہ ایمان والوں کے اوپر حالات آتے ہیں، یہ حالات انسان کے اعمال کی بنا پر ہے، انسان کی اعمال کی بنا پر ہے، ہماری غلطی کی بنا پر ہے۔ ہم رات دن سنتے رہتے ہیں، ہمیں اللہ کا فرما بردار بننا چاہیے، ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ ہم ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکالتے ہیں۔ ذرہ برابر ہمارے دل کے اندر داعیہ پیدا نہیں ہوتا کہ میرا اللہ مجھے خوشخبری سنا رہا ہے، میرا اللہ توبہ کی فضیلت بیان فرما رہا ہے۔ دنیا کا دستور ہے، اگر آپ نے کسی کو نقصان پہنچا دیا تو آپ کا دشمن جب تک آپ کو سلاخوں کے پیچھے نہیں ڈالے گا، اس کے دل کے اندر سکون نہیں آئے گا۔ جب تک وہ آپ کو اپنے ہاتھ سے پٹائی نہیں کرے گا، آپ کی عزت کا نیلام نہیں کرے گا، اس کو سکون نہیں آئے گا۔ دنیا کا دستور ہے، یا تو سلاخوں کے پیچھے لگائے گا، اور سلاخوں کے پیچھے ڈالنے کے بعد بھی اس کو سکون نہیں رہے گا، وہ آپ کا دشمن جانی دشمن بنا رہے گا۔ یہ تو دنیا کا دستور ہے۔ انسان کتنی بڑی غلطی کر لے، دنیا والے معاف نہیں کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ غلطی کرنے کے بعد، نافرمانی کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے لوگو تم ہماری طرف آ جاؤ، ہم توبۃ نصوح کرو، ایسی توبہ کہ دل کے اندر سچا اور پکا ارادہ ہونا چاہیے کہ بھائی مجھے یہ کام کرنا ہے۔ اب ہم ایک ساتھ پوری شریعت کے مطابق ہم زندگی گزارنا چاہیں، نہیں گزار سکتے۔ مثال کے طور پر آج کے جمعے کے اندر ہم نے پورے بیان کے اندر سے ایک بات لے لی، بھائی مجھے ایک سنت ایک دن میں زندہ کرنا ہے، ایک سنت ایک مہینے کے اندر زندہ کریں گے، چلو ٹھیک ہے۔ ایک مہینے کے اندر ہم نے ایک سنت زندہ کی، ایک سنت کے مطابق ہم اپنے آپ کو عمل کرنا شروع کر دیا، تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ آہستہ آہستہ تمام کی تمام سنتوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے والا بنا دیں گے۔ اور سنتوں پر عمل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان کو شرمندگی محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے انسان اپنے بارے میں خود سوچے،
بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، بولتے ہم نے تو کسی کا دل نہیں دکھایا، ہم نے کوئی غلطی نہیں کی۔ نہیں دوستو، ہم نے کسی کا دل نہیں دکھایا، ہم اللہ کے نبی کا دل دکھا رہے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ انسان کو چاہیے انسان اپنے آپ کا محاسبہ کرے، اپنے آپ کا جائزہ لے۔ جب ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا ہم کتنی غلطی کرتے ہیں، رات دن ہم اللہ کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں۔ اس لیے ہر غلطی کو بار کھول کر بیان نہیں کیا جائے گا، بیان نہیں کیا جائے گا، بلکہ انسان کو چاہیے انسان خود غور کرنے کی کوشش کرے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو بتا دیجئے جنہوں نے اپنے جان کے اوپر ظلم کیا ہے۔ اب جان کے اوپر ظلم کرنے کا مطلب جنہوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا ہے، جنہوں نے نبی کے طریقوں کو چھوڑا ہے، جنہوں نے شرک جیسے کام کو انجام دیا ہے۔ دوستو، بہت سارا ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ نماز نہ پڑھنا، ہم نے اپنی جان پر ظلم کرنا، ہم نے ایک دوسرے کا دل دکھایا، ہم نے ایک دوسرے کو تکلیف پہنچائی، ہم نے بہنوں کا حق مارا، ہم نے بھائیوں کا حق مارا، ہم نے اپنے پڑوسی کا حق مارا۔ انسان گننا چاہے تو بہت کچھ گن سکتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ انہیں چاہیے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ کی ہزار غلطی کی، لیکن پھر بھی اللہ فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت کا سہارا رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جب ہم سچے دل سے صدق دل سے اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ ہماری غلطیوں کو ختم کر دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ان اللہ هو الغفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالی بہت بڑے مہربان ہیں۔ اللہ جیسا مہربان دنیا کے تو کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، اللہ انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اب بتاؤ، اللہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اللہ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ اللہ سے ہم کتنا پیار کرتے ہیں؟ اب خود اندازہ لگائے، ہر ایک اپنے بارے میں پوچھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی تھی، ہم 5 وقت کی نمازیں مسجد کے اندر آ کے کتنی ادا کرتے ہیں؟ گھروں کے اندر ادا کرتے ہوں گے، لیکن اللہ نے اللہ کا گھر یہ اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ ہم اس کو آباد کریں، ہم اس کو آباد کریں گے۔ اگر ہم اس کو آباد نہیں کریں گے تو دوستو پھر کیا ہوگا؟ غیروں کی نظر ہماری مسجدوں کے اوپر رہے گی۔ اس ہفتے میں 200 سال پرانی، 100 سال پرانی مسجدوں کو ڈھا دیا گیا۔ کیوں ڈھا دیا جاتا ہے مسجدوں کو؟ اس کا قصور وہ نہیں، ڈھانے والے نہیں ہیں، سب سے بڑے قصوروار مسلمان ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنی بڑی مسجد بنانے کے بعد اگر ہم اس کو آباد نہیں کریں گے، ہم اس کے اندر اللہ کا 5 وقت نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے، ہم اس کے اندر قال اللہ اور قال رسول نہیں پڑھیں گے، ہم اس کے اندر قرآن اور حدیث کی تعلیم نہیں کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ غیروں کی نظر میں کھٹکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، مسلمانوں کو چاہیے ہم سچے اور پکے دل سے اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور اپنی مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنی اولاد سے وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ اپنی اولاد سے کہا اگر میرا انتقال ہو جائے، انتقال کے بعد میری لاش کو دفن کرنے کے بجائے جلا دینا، اور جلا کر اس کی راکھ کو سمندر کے اندر ڈال دینا، اس کی راکھ کو ہواؤں کے اندر اڑا دینا، اس کی راکھ کو جنگلوں کے اندر ڈال دینا۔ وصیت کے مطابق اولاد نے، جس نے وصیت کی تھی، اس کی لاش کو کیا کر دیا؟ جلا کر وصیت کے مطابق راکھ کو اڑا دیا۔ جب راکھ اڑ گئی، انسان نے سوچا تو مجھے تو سزا نہیں ملے گی، تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتقال کے بعد، جلنے کے بعد، راکھ اڑنے کے بعد اس کی تمام راکھوں کو جمع کیا۔ ہوا کو حکم دیا راکھ جمع کرو، پانی کو حکم دیا راکھ جمع کرو، سمندر کے تمام راکھ جمع کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو زندہ کیا۔ اس بندے کو زندہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے سے فرمایا، میرے بندے یہ بتا
تو نے یہ وصیت کیوں کی کہ میری راہ مجھے جلا دینا اور جلانے کے بعد میری راہ کو ہوا میں اڑا دینا، سمندروں میں ڈال دینا؟ اس بندے نے کہا، اللہ نے کہا لما فعلت ھذا، کیوں کیا؟ قال خشیتک، اے اللہ مجھے آپ کا ڈر تھا، مجھے آپ کی خشیت تھی، آپ کا خوف تھا، میں نے کبھی آپ کی فرما برداری نہیں کی، کبھی میں نے آپ کے حکم کو مان کر زندگی نہیں گزارا، اے اللہ مجھے ڈر تھا کہیں آپ مجھے عذاب نہ دیں، اس ڈر کی وجہ سے میں نے کہا کہ میری باڈی کو جلا کر راکھ کو ادھر ادھر پھینک دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں اتنا نافرمان بندہ، جلانا حرام ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو جلنا پسند کیا، کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ دل کے اندر حقیقت میں اللہ کا ڈر ہوگا، دکھانے کے واسطے نہیں، دل کے اندر حقیقت میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندے فغفر لہ، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمایا؟ جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے ایک انسان جس نے کبھی اللہ کی فرما برداری نہیں کی، لیکن صرف اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اللہ کی خوف کی وجہ سے اس کے دل کے اندر یہ خدشہ پیدا ہو گیا، مرنے کے بعد کہیں فرشتے مجھے پٹائی نہ کریں گے، اس لیے اپنے آپ کو جلنا گوارا کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اعمال کو نہیں دیکھا، اس کے دل کی تڑپ کو دیکھا، دل کی کڑھن کو دیکھا، اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ معاف کرنے پر آئے تو کون کیا کر سکتا ہے؟ اگر پوری دنیا گناہ کرتے کرتے پوری دنیا بھر جائے، اگر ہم سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پوری دنیا کے گناہ اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اس لیے دوستو، انسان کو عبادت کرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، انسان کو کام کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، اللہ کے سب کچھ کرتے تھے، بزرگان دین اللہ والے سب کچھ کرتے تھے، اور پھر فرماتے تھے ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ جیسی آپ کی عبادت کا حق تھا، جیسی آپ کی نماز پڑھنے کا حق تھا، اے اللہ ہم نہیں پڑھ سکتے، اے اللہ ہماری جرم عظیم کو معاف فرما۔ اس لیے دوستو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک انسان کا تذکرہ کیا، فرمایا بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے، قتل کرنے کے بعد اس کے دل کے اندر داعیہ پیدا ہو گیا، کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھا ہوگا، کسی نبی کی مجلس میں بیٹھا ہوگا، دل کے اندر داعیہ پیدا ہوا مجھے اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، گیا پوچھنے کے لیے کسی سے، بھائی میری توبہ کی کوئی شکل ہو سکتی ہے؟ میں بہت اللہ کا نافرمان ہوں، میں نے غریبوں پر ظلم کیا، میں نے بہت سارے لوگوں کو جان سے مار ڈالا، میری توبہ کی کوئی شکل ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا جس انسان کی طرف اس کی رہبری کی گئی، اس کو بھیجا گیا، اس نے کہا کہ ہرگز نہیں، تمہارے ایسے بندے کہ اللہ توبہ قبول نہیں کرتے، تمہیں ہر ایک سے جا کے معافی مانگنا پڑے گا۔ غصے میں کہہ دیا، اور یہ تو مڈ پھڑا آدمی تھا، جب اس نے کہا تمہاری توبہ کی کوئی شکل نہیں ہو سکتی، 99 قتل کیے تھے، اس نے کہا کہ چلو اس کو بھی نمٹا دیتا ہوں، 100 پورے کر دیے، اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر دل کے اندر داعیہ پیدا ہوا، دل کے اندر خدشہ پیدا ہوا کہ مجھے اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ پھر کسی سے کہا کہ ہاں ایک جگہ ہے جہاں پر اللہ والے بیٹھتے ہیں، وہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، ذکر و اذکار ہوتا ہے، لوگوں کو اللہ سے جوڑا جاتا ہے، آپ جائیے وہاں جا کر ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا۔ اب بتائیے، یہ بندہ 100 آدمیوں کا قاتل توبہ کے ارادے سے توبہ کی بستی، اللہ والوں کی بستی کی طرف جانا شروع کر دیا۔ جیسے اللہ والوں کی بستی کی طرف اس رواں دواں ہوا، چلنا شروع کیا، اچانک ملک الموت کا فرشتہ آیا، اس کو روح قبض کر لیے، اس کی روح نکال لی۔ روح نکالنے کے بعد فاختصم الملائکہ، اب ملائکۃ الرحمہ، رحمت کے بھی فرشتے آ گئے اور عذاب کے بھی فرشتے آ گئے۔ رحمت کے فرشتے بول رہے اس کو ہم لے کر جائیں گے، اور عذاب کے فرشتے بول رہے ہم اس کو لے جائیں گے۔ رحمت کے فرشتے نے کہا اس نے توبہ کا ارادہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ عذاب کے فرشتے نے کہا کہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے، یہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کو ہم لے کر جائیں گے۔ جب دونوں فرشتوں کے آپس میں مناظرہ ہوا، جھگڑا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا صلح کرانے کے لیے۔ اس نے کہا، تیسرا فرشتہ آیا، اس نے کہا قیسوا فی الارض، زمین کی پیمائش کو ناپ لیا جائے۔ ابھی تو اس نے ارادہ کیا، ابھی تھوڑی دور چلا تھا، ابھی اللہ والوں کی بستی بہت دور تھی، اللہ والوں کی بستی بہت دور تھی۔ جب پیمائش کرنے کی گئی، پیمائش یعنی زمین کو ناپا جانے لگا، زمین کی موجنی کی جانے لگی،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اللہ والوں کی بستی تھی اس زمین کو مخاطب ہوا کہ تم اس کے قریب ہو جاؤ، تم اس کے قریب ہو جاؤ، وہ زمین ویسے قریب ہو گئی۔ پھر جب پیمائش کی گئی تو ملائکہ رحمت اس کو لے کر چلے گئے۔ دوستو 100 آدمیوں کا قاتل، اللہ کا نافرمان، جب سچے دل سے دل کے اندر داعیہ پیدا ہو گئے مجھے اللہ سے معافی مانگنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے دوستو غلطی کا ہونا کوئی بری بات نہیں، غلطی کا ہونا کوئی بری بات نہیں، انسان کو چاہیے غلطی کے اوپر اڑنا نہیں ہے، غلطی کے اوپر اڑنا نہیں، معافی مانگنے کی عادت رکھے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے سوری کرے۔ معافی مانگنے کا طریقہ یہ نہیں کلے پر ہاتھ پھیر دیا، یہ طریقہ نہیں ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھے اور دل کے اندر پکا ارادہ کرے میں جو گناہ کرتا ہوں، میں جو گناہ فرمانی کرتا ہوں، میں نے کسی کا حق مارا، حق والے سے معافی مانگے اور اللہ سے سچے دل سے جب توبہ کرے گا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔